बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 मई बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट में आज अहम केसेस की समाअत हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क़यादत और कारकुनान की तरफ से दरख्वास्तें दायर की गई थी और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू साहब ने जो आज एक तगड़ा फ़ैसला जारी किया है हुकूमत के ख़िलाफ़, और अदालत ने कहा है कि जिस तरीके से आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ख़िलाफ़ जो जुल्म का बाज़ार है वो गर्म कर रखा है और जिस तरीके से नज़रबंदियाँ हैं, फिर रिहाई के फ़ौरन बाद आप उनको गिरफ़्तार कर लेते हैं, इस वजह से सख्त अहकामात जारी किए गए। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और दो सीनियर रहनुमाओं की नज़रबंदी को कलअदम करार दे दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जबकि नैब की टीम आज ज़मान पार्क पहुंची थी और ज़मान पार्क 2 घंटे वहां पर अपनी कार्रवाई करने की कोशिश करती रही लेकिन नाकाम लौट गई। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 453 कारकुनान की जानिब से आज दरख्वास्त दायर की गई है लाहौर हाई कोर्ट में नज़रबंदी के ख़िलाफ़। अब पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, कुछ दोस्तों ने ये सवाल किया था कि जब मुख्तलिफ़ मुकदमात इन्होंने दायर किए हुए हैं और उसमें इन्होंने सैकड़ों नामालूम लोगों को, हज़ारों नामालूम लोगों को उसमें रखा हुआ है, तो ये 3 MPO के तहत क्यों गिरफ़्तार करते हैं, डायरेक्ट उन मुकदमात में क्यों नहीं गिरफ़्तार करते या नामालूम लोगों में नामज़द क्यों नहीं करते, ये हुकूमत क्यों ऐसा कह रही है? उसकी 2 वजूहात हैं। उनकी वजूहात ये हैं कि इनके पास चूँकि पब्लिक एट लार्ज के ख़िलाफ़ तो कोई सबूत है नहीं, चंद एक लोग हैं जिनके वीडियोज़ के सबूत इनके पास हैं, तो उनकी हद तक तो वो मुकदमे में नामज़द हो सकते हैं। बाकी लोगों की हद तक अगर किसी भी मुकदमे में नामज़द कर देंगे तो विद इन 24 आवर्स उसको पेश करना होता है मुतलका अदालत या मजिस्ट्रेट के सामने। अब इनको पता है कि मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे तो साथ ही अदालत उनका जो रिमांड है वो अगर मुस्तरद कर देती है तो 2 ऑप्शंस हैं, या उसी दिन डिस्चार्ज कर दे या जुडिशल कर दे और 2 दिन बाद 3 दिन बाद ज़मानत हो जाएगी। अब जो 3 MPO है, 3 MPO के तहत आपको किसी अदालत में नहीं पेश करना पड़ता। आप भले 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, जितना दिन आप गुजार सकते हैं आप गुजारें, आप अदालत में नहीं पेश करते। हाँ, अगर कोई चला जाता है हाई कोर्ट में, क्योंकि वो उसकी कोई रिव्यू अपील तो है नहीं, तो डायरेक्ट फिर हाई कोर्ट में रिट फाइल होती है, तो हाई कोर्ट में रिट में कोई चला जाए तो तब जाके तो कोई बात बनती है। जो नहीं हाई कोर्ट जाता तो वो जितने दिन भी है वो 3 MPO के तहत नज़रबंद रहते हैं। तो इस वजह से ये नज़रबंदी का जो सिलसिला शुरू किया गया है, ये वो डिटेंशन लॉज हैं जो अंग्रेज़ दौर के हैं और जो मार्शल लॉ दौर की याद ताज़ा करते हैं। उसमें ये लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तारी के बाद जो चीज़ें हैं फिर उसको ताकि 24 घंटों में विद इन 24 आवर्स, चूँकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटों के अंदर अंदर मुतलका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 9, आर्टिकल 10, आर्टिकल 10A इसी से मुतल्लिक हैं। तो अब इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने 3 MPO के तहत लोगों को नज़रबंद करते हैं कि चलें जितने दिन हम निकाल सकते हैं 3 MPO के तहत निकालें, और फिर अगर किसी मुकदमे में, क्योंकि जब इस तरह का बहुत बड़ी तादाद में लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात हो, तो हमने देखा है माजी में भी अगर इस तरह के मुकदमात थे, सानिया मॉडल टाउन का मुकदमा हम सब के सामने है और उसमें तो वीडियो सबूत भी थे, सारा कुछ वहाँ पर जो हुआ नज़र आया, फिर बाक़र नचवी कमीशन रिपोर्ट भी आ गई। लेकिन चूँकि वो सैकड़ों लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात थे तो कभी सैकड़ों लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात साबित नहीं होते, बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ों को लेके चलना, और इस वजह से जो चीज़ें हैं वो फिर ये 3 MPO के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को इन्होंने नज़रबंद किया हुआ है। अब 453 कारकुनान की जानिब से तो आज 101 कारकुनान आज उनके नज़रबंदी के अहकामात कलअदम हो गए, मुअत्तल हो गए और उनको फौरी रिहा करने का हुक्म दिया। वो मैं आगे बताऊँगा आपको। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि नई एक दरख्वास्त दायर की गई जिसमें 453 लोग हैं जिन्होंने नज़रबंदी को चैलेंज किया है। अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस आलिया नीलम साहबा के पास इस दरख्वास्त पर समाअत हुई। ज़ुबैर अहमद व दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि पंजाब हुकूमत ने 9 मई के वाक़यात की बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को सैकड़ों हज़ारों की तादाद में नज़रबंद कर दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो फिगर दिया है कि 7,000 से ज़ायद कारकुनान को गिरफ्तार किया हुआ है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से इस्तदा की गई कि PTI कारकुनान की नज़रबंदी कलअदम करार देकर रिहाई का हुक्म दिया जाए।
اس پر جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے سماعت کی۔ عالیہ نیلم صاحبہ نے کہا کہ یہ جو چیزیں ابھی تک ہمارے نالج میں آ رہی ہیں یہ افسوسناک ہیں، اور اگر کسی نے کوئی مقدمہ کسی کے خلاف کوئی قانونی طور پر کسی نے کوئی جرم کیا ہے، آپ اس کے خلاف مقدمہ کریں اور اس کو عدالت میں پیش کریں، لیکن 3 ایم پی او کے تحت اتنی بڑی تعداد میں کہ جہاں ہزاروں میں تعداد صرف 3 ایم پی او کے تحت نظر بند لوگوں کی ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ان کے خلاف کوئی ثبوت تو ہے نہیں، لیکن آپ ان کو نظر بند کر کے آپ جو سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اور یہی وکلا کی استدعا تھی کہ ان کے پاس کوئی ثبوت جب ہے نہیں تو یہ صرف ہمیں انتقام کا نشانہ بنانا چاہ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے 453 کارکنان کی نظر بندی کے احکامات کے خلاف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے رپورٹ طلب کر لی ہے اور پیرا وائز کومنٹس طلب کر لیے ہیں 23 مئی کو۔ عدالت نے کہا یا کہ عدالت کو سیٹسفائی کرے، نہیں تو عدالت اسی دن پھر یہ جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو سسپینڈ کر دے گی۔ پھر جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ بڑی دبنگ جج ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے احکامات پر عمل درآمد کروانا بھی آتا ہے، اور اگر میں نوٹیفیکیشن سسپینڈ کروں گی تو پھر اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں، یہ بھی آپ پھر ذہن میں رکھیے گا کہ پھر آپ کے ساتھ جو معاملات ہیں آئین اور قانون کے مطابق وہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کی درخواستیں تھیں، اس میں 43 کارکنان کو آج صبح ان کا جو نوٹیفیکیشن تھا 3 ایم پی او کا اس کو معطل کیا تھا جسٹس انوار الحق پنو صاحب نے، اور 70 مزید کارکنان تھے جن کا 3 ایم پی او کے تحت جو نوٹیفیکیشن تھا اس کو کالعدم قرار دیا گیا ہے اور ان کو رہا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جسٹس انوار الحق پنو صاحب نے کہا ہے کہ خدا کے لیے اس ملک کو چلنے دیں۔ جو نگران پنجاب حکومت ہے ان کے وکلا سے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے عدالت نے کہا خدا کے لیے اس ملک کو چلنے دیں، آپ نے یہ جو نظام بنایا ہوا ہے یا جس طریقے سے آپ لوگوں کو اٹھا رہے ہیں اور جس طریقے سے آپ کارروائیاں کر رہے ہیں اس کا کہیں کوئی گنجائش ہمارے آئین اور قانون میں نہیں ہے، خدا کے لیے ملک کو چلنے دیں۔ ایک بندہ ضمانت کروا کے باہر نکلتا ہے، آپ دوبارہ اس کو گرفتار کر لیتے ہیں، یہ چیزیں اب اشارہ کل فواد چودھری کی جو گرفتاری تھی اور جو کچھ شیریں مزاری کے ساتھ ہوا اور ان کے ساتھ جو سینیٹر فلک ناز تھیں ان کے ساتھ ہوا کہ جب ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا تھا اور وہ جیل سے رہا کر دیے گئے تھے، یہی کام پہلے پاکستان تحریک انصاف کی 17 خواتین جو ورکرز ہیں اور ڈاکٹر یاسمین راشد اور جو باقی جو عالیہ حمزہ اور باقی جو رہنما ہیں ان کے ساتھ انہوں نے یہی معاملہ کیا تھا۔ اب شیریں مزاری کے ساتھ انہوں نے یہی معاملہ کیا ہے۔ اب نظر یہ آتا ہے کہ یہ ہر صورت میں عوام جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں ان کو یہ رکھنا چاہتے ہیں جیلوں میں، ہر صورت یہ چاہتے ہیں کہ وہ جیلوں میں رہیں تاکہ یہ ان کے جو بھی مفادات ہیں یا جو معاملات ہیں یہ کر سکیں۔ بہرحال لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس انوار الحق پنو صاحب نے کہا کہ خدا کے لیے اس ملک کو چلنے دیں، اس طریقے سے نظام نہیں چلتا جس طرح سے آپ نظام چلا رہے ہو، اور نظام کو مزید نہ خراب کرو۔ جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے 2 رہنماؤں کے خلاف جو نظر بندی نوٹیفیکیشن تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے، اور اس میں جو اہم پیش رفت سامنے یہ آئی ہے اس میں ملکہ بخاری ہیں پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہیں، اور علی محمد خان ان کی رہائی کے احکامات جاری کر دیے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے۔ عدالت نے 3 ایم پی او کے تحت گرفتاری کا عدم قرار دیتے ہوئے رہائی کے احکامات جاری کیے۔ ہائی کورٹ نے شاہ محمود قریشی، مسرت چیمہ، اسد عمر، سیف اللہ نیازی اور اعجاز چودھری کی گرفتاری کے خلاف درخواستوں پر 18 اور 19 مئی کو دلائل طلب کرتے ہوئے ڈی سی اسلام آباد کو گرفتاری سے متعلق تمام ریکارڈ ذاتی حیثیت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ یہ بہت بڑی پیش رفت ہے کہ عالیہ حمزہ اور ملکہ بخاری اور علی محمد خان کو فی الفور اسلام آباد ہائی کورٹ معطل نہیں کر رہی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کالعدم قرار دے رہے ہیں۔ تو 2 رہنماؤں کی حد تک جو کالعدم قرار دے دیے ہیں، ان کی جو نظر بندی تھی، جبکہ باقی جو رہنما ہیں جو جتنی مین اسٹریم لیڈرشپ ہے ان کی درخواستوں پر کل اور پرسوں کے لیے نوٹس جاری کر دیا ہے، اور ڈی سی اسلام آباد کو ذاتی حیثیت میں ریکارڈ سمیت طلب کر لیا ہے کہ آئیں اور بتائیں کہ کس طریقے سے آپ نے یہ مقدمات درج کی اور کس طریقے سے آپ یہ کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور کس قانون کے تحت آپ یہ ساری کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ڈی سی اسلام آباد کی جانب سے کیا عدالت کے سامنے چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ دوسری جانب القادر ٹرسٹ جو آپ جانتے ہیں کہ تبدیل کر دیا گیا، آپ دیکھیں انکوائری اور انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے القادر ٹرسٹ کے نام سے، اس کے بعد عمران خان کو نوٹس جاری کیا جاتا ہے، سوال نامہ بھیجا جاتا ہے،
القادر ٹرسٹ کے نام پر، پھر ہم نے دیکھا کہ گرفتاری ہوتی ہے القادر ٹرسٹ کے نام پر، اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آتا ہے القادر ٹرسٹ کے نام پر، پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آتا ہے القادر ٹرسٹ کے نام پر۔ تو تمام عدالتوں کی اور جو نیب کی پوری کارروائی تھی وہ القادر ٹرسٹ کے نام کی تھی۔ اب کیا ہوا کہ القادر ٹرسٹ میں تو کوئی ان کے پاس ثبوت تھا نہیں، اس کو انہوں نے اب نیا نام دیتے ہوئے 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ خرد برد کا ایک الزام لگاتے ہوئے ایک نیا نام۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انکوائری جو القادر ٹرسٹ کے نام سے شروع ہوئی ہو، جب وہ انکوائری میچیور ہونے لگے اور انکوائری انویسٹیگیشن میں تبدیل ہونے لگے تو آپ اس کو تبدیل کر دیں، اچانک سے تبدیل کر دیں۔ بھئی پہلے آپ بات کرتے تھے 7 ارب کی، اب وہ 66 کروڑ تک آپ لے آئے ہیں، تو اور آپ کہیں گے کہ ہم نے تو نام تبدیل کر دیا، تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا، آپ نے اربوں روپے کا الزام لگایا القادر ٹرسٹ جیسی اور القادر یونیورسٹی کو آپ نے بدنام کیا جب آپ کے پلے کچھ نہیں تھا۔ تو اب آپ آ گئے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کے لیے، اور عمران خان تو یو کے میں کسی کو کہہ دیں اپنے فالوور کو یا اپنے پی ٹی آئی کے ورکر کو، تو 2-3 دوست مل کے ہی 190 ملین پاؤنڈ عمران خان کو جمع کر دیں گے، اور ہوا ہے، ہوتا رہا ہے، ماضی میں بھی ہوا ہے۔ تو یہ جو الزام ہے یہ بڑا بھونڈا قسم کا الزام ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ القادر ٹرسٹ ختم ہو گیا اور اس کی جگہ پر یہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس آ گیا۔ اس میں آج نیب کی 3 رکنی ٹیم پہنچی زمان پارک میں بشرا بی بی کو نوٹس پہنچانے کے لیے۔ بشرا بی بی 23 مئی تک ضمانت پر ہیں۔ نوٹس پہنچانے کے لیے پہنچے اور انہوں نے کہا جی کہ آپ نے ہر صورت اسلام آباد کی احتساب عدالت میں پیش ہونا ہے اور آپ کو نوٹس جاری کیا جاتا ہے اور آپ شامل تفتیش ہوں۔ نیب کی ٹیم 2 گھنٹے تک زمان پارک کے باہر موجود رہی۔ نیب کی ٹیم کا یہ مطالبہ تھا کہ ہمیں رسائی دی جائے کہ ہم ڈائریکٹ نوٹس دیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ ہماری وکلا ٹیم موجود نہیں ہے، آپ انفارم کر کے آتے، ہماری وکلا ٹیم آ جائے گی، ان کی موجودگی میں آپ نے جو بھی جو طلبی کی فارمیلٹیز ہیں وہ آپ پوری کر لیجئے گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے زمان پارک میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی اور اس کے بعد وہ کافی دیر تک وہاں پر کھڑے رہے، کافی دیر تک وہ انتظار کرتے رہے، اور 2 گھنٹوں کے بعد جو نیب ٹیم ہے اس کو واپس جانا پڑا ہے۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے کہ نوٹس کی تعمیل کے لیے نیب ٹیم کے ساتھ پولیس بھی جائے گی، اور ہر صورت بشرا بیگم اور عمران خان کو جو نوٹس ہیں وہ پہنچائے جائیں گے۔ اور ان کا مقصد کیا کا رات بھی افواہیں تھیں اس طرح کی کہ یہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں اور معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن بہرحال جو چیزیں ہیں وہ بہتری کی طرف آنے کی امید پیدا ہوئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اب عدالتوں سے ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے، اور جس کو مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ لوٹ سیل لگی ہے رہائیوں کی، تو جب آپ نے لوٹ سیل مچائی جو لوگوں کو گرفتار کرنے کی، اگر چند 100 لوگ انوالو تھے اور آپ نے 7000 سے زائد لوگوں کو گرفتار کر لیا، تو پھر رہائیاں بھی اسی طرح سے ہوں گی، اور اگر آپ کے پاس ان کے خلاف کوئی ثبوت تھے تو آپ ان کو مقدمات میں پکڑتے۔ آپ نے تو 3 MPO کے تحت پکڑا ہے جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ زمان پارک میں آج یہ دوبارہ جاتے ہیں، پولیس کو لے کر کیا کرتے ہیں، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔